یہ کارواں سید الشہداء کا آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ امام کو امت کی ضرورت ہے اور امت ہی امام کے اس مشن کو تقویت دے سکتی ہے کہ اگر امت متحد ہو اور یکجہتی پائی جائے۔ ہر دور کے اندر یہی مشکل رہی ہے کہ امام تو موجود رہے مگر امت تیار نہیں تھی۔ ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو ائمہ میں سے صرف مولا کائنات کو چند سال یہ توفیق ہوئی کہ ان کی ظاہری حکومت قائم ہوئی، ورنہ امام امام ہے، چاہے اس کو پوری دنیا مانے یا نہ مانے۔ اور امام صرف ظاہری حکومت کے لیے امام نہیں ہے، اصل امام پوری باطن کائنات کو لے کر چلنا امام کا کام ہوتا ہے۔ وہ حدیث کہ جس میں یہ بیان ہوتا ہے اگر روئے زمین پر دو لوگ ہوں تو ایک شخص حجت خدا ہوگا، یعنی خدا بغیر اپنے نمائندے کے دنیا کو نہیں چھوڑتا۔ لیکن دوسری طرف یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا پلیٹ فارم مہیا کرے، ایسا ماحول بنائے، ایسا شہر بنائے، ایسی جگہ دے کہ جہاں امام اس چیز کو اجرا کر سکیں، جاری کر سکیں کہ جس کے لیے خدا نے انہیں انتخاب کیا ہے۔ آپ اگر قرآن میں انبیاؤں کے واقعات کو پڑھیں دیکھیں تو ہر نبی کو موقع نہیں مل پایا اس طرح۔ اگر انبیاؤں میں بھی کسی نبی کو حکومت ملی ہے بہت بڑی تو وہ حضرت سلیمان کو ملی ہے۔ جیسی حکومت حضرت سلیمان کے پاس تھی وہ کسی نبی کے پاس نہیں تھی۔ ہر چیز کنٹرول میں ہے، تابع میں ہے۔ پھر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی جب اسلام اور پھر مدینہ اور پھر اس کے بعد بہرحال اسلام پھیلتا گیا اور بہت دور تک جو ہے وہ اسلام کی حاکمیت رہی، مگر یہ کہ ہر جگہ اسلام ہو وہ پورا نہیں ہوا۔ مگر قرآن کہتا ہے کہ ہر جگہ اسلام پھیلے گا، اللہ کی حاکمیت ہوگی، تو یہ چیز ابھی باقی ہے، یہ چیز ابھی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ کب ہوگی، کیسے ہوگی؟ قرآن بہت ساری صورتوں میں ذکر بھی کر رہا ہے اور یہ بار بار ہم سنتے بھی رہتے ہیں کہ خدا اس زمین کو اس کے اصلی وارث کی طرف پلٹائے گا۔ لیکن ظاہر ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ امام ہے اور ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ آخری امام ہے، تو کیا ہم اپنے امام کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یہی ہماری گفتگو ہے، یہ ہمارا موضوع ہے کہ ہمیں امت سازی کرنی ہے، معاشرہ سازی کرنی ہے، سوسائٹی ڈیولپ کرنی ہے کہ جو امام کے ظہور میں شامل ہو سکے۔ پیچز میں آپ پزل بناتے ہیں نا، بچے تصویریں ٹکڑے ٹکڑے ہوتی ہیں پھر ان کو جوڑتے ہیں آپ تو ایک تصویر بنتی ہے۔ وہ ہمارا کام یہی ہے، ہم ہر جگہ کھڑے نہیں ہوئے، ہم ہر محاذ پہ یعنی ہر جگہ پر ہر پلیٹ فارم پر کھڑے نہیں ہیں، کام نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دنیا میں جہاں پر بھی ہیں ہم اپنے حصے کی تصویر کو مکمل کریں، اپنے حصے کی تصویر۔ مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا فلانی جگہ پہ کیا ہونا، مجھ سے یہی پوچھا جائے گا یہاں تم نے کیا کیا، اپنے شہر میں کیا کیا، اپنے گھر میں کیا کیا، اپنے محلے میں کیا کیا، کیا اس کو تیار کیا امام کے لیے کہ نہیں کیا؟ تو ہمیں ابھی اسی کو کرنا ہے۔ پہلی چیز ہمیشہ کی طرح معرفت ہے، کس کی؟ جس کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ کیا میں اس کو پہچانتا ہوں؟ کیا میں اس کی شناخت رکھتا ہوں؟ کیا میں اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ کیا میرے اندر تشنگی پائی جاتی ہے یا نہیں جاتی؟ یہ پہلی چیز ہے۔ اگر اضطراب پایا جاتا ہے، انسان مضطرب ہے یعنی تڑپ رہا ہے، یہ تڑپ اگر اس کے اندر ہے تو وہ آگے بڑھے گا، تڑپ نہیں ہے نہیں بڑھے گا۔ کسی شخص کو ضرورت ہے، شہید مطہری اپنی کتاب میں ایک واقعے کو بیان کرتے ہیں سمجھانے کے لیے، ایک مقولہ بیان کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کو بہت جلدی
وہ کہتے ہیں کہ کم سے تہران جانا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، اس کو جلدی ہے، درمیان میں دریا ہے، پانی ہے، اب وہ کیسے جائے گا؟ اب وہ پہنچا ہے، اس کو جلدی جانا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کشتی بنائی، کشتی خوبصورت بن گئی۔ کوئی ایک اور شخص آیا، کہا کشتی بیچو گے؟ اس نے بولا ہاں بیچ دوں گا، مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے بولا میں دوسری بنا لوں گا۔ اس نے دوسری بنائی، وہ بھی اچھی بن گئی۔ ایک اور شخص آیا، اس نے بیچ دی۔ اب اس شخص کو کیا تھا؟ جلدی تھی، کہاں؟ دوسرے شہر جانے کی۔ کیوں تھی جلدی؟ لیکن اب کیوں نہیں جا رہا؟ کیونکہ اس کا اصل مقصد پیسہ تھا، پیسہ اس کو یہی مل رہا ہے، وہ نہیں جا رہا۔ یعنی اضطراب اس کا پیسے کے لیے تھا، وہ نہیں جا رہا، وہ یہیں رک گیا، وہ یہیں کشتیاں بنا رہا ہے، اب وہ وہاں نہیں جا رہا۔ وہ اذان محترم، اضطراب ہے کس چیز کا ہے؟ بعض اوقات ہم کہتے ہیں مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا، وہ مولا کیوں آئے؟ اضطراب ہے، امام آ جائیں۔ وہ لوگ بعض اوقات میں اپنی مشکل کا حل چاہ رہا ہوں امام سے، معاشرے کی مشکل میرے سامنے نہیں ہے، سوسائٹی کی مشکل میرے سامنے، حتیٰ امام غیبت میں ہے، میں ان کو نہیں چاہتا کہ آپ آئیں، آپ کا یہ پوری دنیا اسلام میں ہے، نہیں، مجھے اس سے کیا لینا دینا، مجھے اپنی مشکل حل کرانی ہے۔ وہ بھی یہ اضطراب، یہ الاجل یعنی گشائش پیدا ہو۔ اب دعا بھی پڑھتے ہیں، فرج ہے، دعائے فرج بھی پڑھتے ہیں، اس میں اذان محترم اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلی بات اضطراب ہے یا نہیں ہے، میرے سوال ہے، اس کو اپنے آپ سے سوال کریں۔ اگر ہے تو کس چیز کا ہے؟ اپنی مشکلات میں گشائش کا ہے۔ فرج کے معنی گشائش کے ہیں، کھل جانا۔ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، حدیث بھی ہے کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ انتظار ہے، کس کا؟ گشائش کا، فرج کا، فرج ہو جائے، گشائش ہو جائے۔ لیکن کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے یا پورے عالم کے لیے؟ یہ جب تک ہم اپنے آپ اس کو سولو نہیں کریں، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ کو مثلا بچے کو، جوان کو اپنا کوئی مثلا کوئی کام ہے، کوئی اپنا انٹرسٹ ہے، والدہ نے اس کو بولا کہ بیٹا جاؤ، جا کر فلانی چیز لے آؤ، گھر میں ضرورت ہے مثلا، نہیں ابھی نہیں جا رہا میں، ابھی چلا جاؤں گا، ابھی مطلب ابھی یہ ہے، ابھی وہ ہے۔ اور اگر ابھی اسے کسی دوست کی فون آ جائے اور اس کے انٹرسٹ کی چیز کوئی ہو رہی ہو کہ وہ کرنی ہے، تو فوراً وہ بغیر بتائے، اور رات کا ٹائم نکل جائے گا، تو آپ پوچھیں گے بھائی ادھر بھی تو ضرورت تھی، وہ جو ضرورت گھر والدہ نے کہی وہ بھی تو ضرورت تھی، اور یہ جو تم خود اٹھ کے چلے گا، یہ اپنا انٹرسٹ کس میں ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ روزمرہ کی زندگی میں ہے۔ بعض اوقات ہم سے، میں ایسا باپ ہوتے ہوئے بچہ مجھ سے بولتا ہے کہ بابا یہ چیز کی ضرورت ہے، میں دھیان ہی نہیں دیتا، بچہ بولا بیٹا نہیں ابھی ضرورت نہیں ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی بعد میں کریں گے، بہانہ کر دیتا ہوں کوئی نہ کوئی۔ لیکن وہیں جو میری اپنی کوئی ضرورت ہو، رات کو 3 بجے بھی چلا جاؤں گا میں، کیونکہ میں اس ضرورت کو اہمیت نہیں دے رہا۔ تو یہاں ہم سب کو اپنی ضرورت کو ڈیفائن کرنا پڑے گا۔ کیا ہم سب کو امام کی ضرورت ہے؟ اگر ہے، مسترب ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، تو اس ہونے تک کا جو سفر ہے وہ طے کر رہا ہوں۔ مہمان بلانا چاہتا ہوں میں امام کو اپنے گھر پہ، مہمان ہر کوئی بلانا چاہے گا، کون منع کرے گا؟ ابھی میں کہوں میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، آپ منع کریں گے؟ میں بولوں مول صاحب آپ ہماری آنکھیں، آپ کا گھر ہے، آپ جب دل چاہیں آئیں۔ بولے ہماری کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، مولا کے نوکروں کے بھی نوکر نہیں ہے شاید، لیکن اگر امام کے لیے بولیں مولا کے لیے گھر سجا رہے ہیں تو کوئی بولے گا نہیں ہے۔ لیکن کیا گھر ریڈی ہے؟ کیا گھر تیار ہے؟ اور گھر در و دیوار سے تیار نہیں ہوتا، گھر افراد سے بنتا ہے۔ افراد ہیں امام کے لیے، امام کے ساتھ تیار ہونے کے لیے اذان بنتا۔ رات و قدار انسان گریہ کرے، الاجل کی دعائیں کرے، اور پھر انسان جو ہے وہ تڑپتا رہے، اور پھر امام تک پہنچے۔ ایک عالم دین نجف کے
انہوں نے بڑی مشکل سے کہیں سے عمل ڈھونڈا کہ جس سے امام سے ملاقات کیوں کرنی تھی ان کو کچھ سوالات تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ سوالات کے جواب مل جائیں۔ وہ تشنگی تھی، علم کی تشنگی تھی، عالم تھے۔ کو نجف سے کہتے ہیں باہر جا کر انہوں نے بہرحال ایک کوئی اثار بنا کر وہ دو عمل کرتے رہے، امام آ گئے۔ امام نے بولا کہ کیا کام ہے؟ اب ان کو ذہن میں نہیں ہے کہ مطلب امام آ جائیں گے، تو کہہ رہے نہیں مجھے کوئی کام نہیں ہے، آپ جائیں۔ تو امام نے ایک دو دفعہ پوچھا تو امام نے بولا عجیب لوگ ہیں، بلاتے بھی ہیں پھر کہتے ہیں کہ سوال نہیں ہے۔ جتنی دیر میں اس کو احساس ہوا امام آگے جا چکے تھے۔ یہ آیت اللہ شمس الدین نے اپنی کتاب روزگاران میں اس واقعے کو کوٹ کیا۔ وہ پیچھے امام کے، امام آگے جتنا تیز چلے امام اور دور ہو جائیں، جتنا تیز چلے۔ جاتے جاتے کوئی وادی سی تھی، کوئی نخلستان سا تھا، دیکھا ایک دروازہ ہے، امام نے کھولا، امام اندر چلے گا، یہ بھی پیچھے چلے گا۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی شخص باہر آیا، کہا مجھے امام سے ملنا ہے۔ کہا اچھا رک جائیں۔ پھر دروازہ کھولا، دیکھا جا کہ امام تشریف فرما ہے، قرآن کھلا ہوا ہے، امام بیٹھے ہوئے۔ اب جب یہ اندر گئے انہوں نے امام کو سلام کیا اور بھول گئے۔ امام کو دیکھ کر ارے امام ہے، وہ خوش قسمت تھے، بہرحال امام کو دیکھا، امام کو دیکھ کر بھول گئے سوال کیا کرنے تھے، بھول گئے۔ امام سے التماس دعا کی اور دعا کی درخواست کی اور باہر آ گئے۔ باہر جیسے ہی آئے تو ایک دم یاد آیا مجھے تو امام سے سوال پوچھنے تھے۔ پھر دوبارہ دروازے کو دق الباب کیا، دیکھا وہ شخص باہر آیا، کہا مجھے امام سے ملنا ہے۔ کہا امام تو نہیں ہے۔ کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، ابھی تو امام تھے۔ تو وہ شخص تھا، وہ کہنے لگا آپ مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں، آپ نے جھوٹ کا الزام میرے پہ لگایا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے نہیں میں ابھی اندر سے آیا ہوں۔ کہا مگر ابھی نہیں ہے، اس وقت تھے، ابھی نہیں ہے امام۔ ہاں لیکن ایک امام کا شاگرد ہے، اگر سوال پوچھنے ہیں کو پوچھنا ہے تو آ جاؤ۔ وہ اندر گئے تو دیکھا اندر سید ابو الحسن اصفہانی جو اپنے زمانے کے مراجع تھے نجف میں، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سوال پوچھے، انہوں نے جواب دے دی، یہ مطمئن ہو گئے۔ اب یہ واپس آئے تو نجف آتے ہوئے ان کے ذہن میں خیال آئے کہ یہ واقعاً سید ابو الحسن اصفہانی، یعنی وہ اس مقام پہ ہیں کہ وہ امام کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے۔ اب یہ ایک وسوسہ ہوتا ہے نا شیطان کا کہ مطلب ایک اتنی بڑی شخصیت ہیں، وہ اتنا بڑا وہ ہے، سب کچھ ہے، ابھی یہ سوچ رہے تھے۔ تو انہوں نے بولا چلتے ہیں سید ابو الحسن اصفہانی کے گھر چلتے ہیں۔ جیسے ہی گئے دروازہ کھٹکھٹانے لگے تو سید نے پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ آئے گا اس کے لیے دروازہ کھول دینا۔ وہ آیا، انہوں نے دروازہ کھولا، پھر کیا دیکھا سید اسی طرح گھر میں بیٹھے ہوئے، قرآن کھولا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے نہیں کیا۔ عزیزان محترم، اگر انسان اب سید ابو الحسن اصفہانی کی شخصیت واقعہ میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، ان کے جوانی سے لے کر کے کیسے وہ اپنے امام سے متصل ہوئے۔ صرف اس پورے واقعے کا ایک چیز پیش کرنی ہے، اس لیے میں نے واقعہ پیش کیا۔ ان کو شروع سے یہ تھا کہ جب وہ اصفہان کے قریب گاؤں میں رہتے تھے، وہ اس لیے طالب علم بنے تھے کہ انہوں نے کہا مجھے امام کی نوکری کرنی ہے، نوکری کرنی۔ جبکہ ان کے والد صاحب آئے ایک دفعہ ان کی حالت دیکھ کر ان کو لے کے جا رہے تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار مجھے اس غربت فقر کے عالم میں رہنا قبول ہے، مگر میں امام کی نوکری نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ تڑپ، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف سامنے شخص کو مجتہد ہو، کوئی عالم ہو، ہاں کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، کسی بھی طریقے کا شخص ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص جو اپنے اندر اس قابلیت کو پیدا کرے اور اپنے آپ کو اس مقام پر لے کر جائے کہ جہاں اسے استعمال کیا جائے۔ تو کیا ہم اپنی زندگی کے اندر اس اضطراب کو سمجھتے ہیں؟ یوں دیکھیں آگے آنے والے دنوں میں بہرحال معرفت امام پہ بحث تھوڑی اور بڑھے گی، گفتگو صفات پہ، القاب پہ، امام پر جائے گی، لیکن پہلے ریڈی تو ہوں، کیونکہ میں صرف آپ کو یہاں ڈیٹا فلوٹ کرنے نہیں آیا کہ مطلب میں آپ کو ڈیٹا دیتا جاؤں، اول تو میرے پاس اتنا ڈیٹا ہے بھی نہیں، میں تو ویسے ہی کٹ پیسٹ کرتا ہوں، یہاں پہ آ کے کاپی کٹ اور پیسٹ،
باقی تو خداوند متعال جو ہے وہ ہر کسی کو پیغام دیتا ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ ہم چیزیں لے لیں نہیں، ہم آمادہ تو ہوں، ریڈی تو ہوں ہم. یہ معاشرہ سازی بہت مہم ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے ادھر مثلا یہاں مجلس ہو رہی ہے، باہر بارش ہوئی، 1-2 دن ہوئی اور زمین خراب ہو گئی، مگر اب آپ چاہتے ہیں کہ لوگ باہر بیٹھے، لوگ مجلس سننے آئیں، تو اب آپ کا کیا کام ہے؟ کمیٹی کا کیا کام ہے کہ بھائی مٹی ڈالیں، پانی نکالیں، جگہ کو ہموار کریں تاکہ بیٹھا جا سکے. وہ بھی ایک بڑی سادی سی مثال ہے. ایئرپورٹ ہے، ایئرپورٹ پر آپ چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ جہاز اترنا چاہیے. خوب جہاز اترنے کے لیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خوب ایئرپورٹ پہ جہاز لینڈ کرنا، خوب کیسے لینڈ کرے گا؟ ڈامر وہ ہے، جگہ اتنی اسٹرینتھ ہے. خوب ہر چیز کے ڈاؤن لوڈ کے لیے کیپیسٹی چاہیے. نیا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہے موبائل کا، موبائل میں جگہ نہیں ہے، نہیں کرے گا. اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، نہیں ہوگی. خوب آپ کے موبائل میں میموری نہیں ہے، اسپیس نہیں ہے. خوب معاشرے میں امام کو چاہتے ہیں تو معاشرے میں ظرفیت ہونی چاہیے، معاشرے میں کیپیسٹی ہو کہ اس نور کو ایکسیپٹ تو کرے. معاشروں میں ظرفیت نہیں تھی امام کو قبول کرنے کی. کوفہ نے کیا کیا؟ نہیں تھی ظرفیت. کتنے لوگ اٹھے کوفہ سے، نہ تھی بصرہ میں، نہیں کر پائے. مدینہ جیسا شہر ولایت کو ایکسیپٹ نہیں کر پایا. من کنتو مولا فہذا علی مولا، کتنی پرسنٹیج مدینہ سے تھی؟ میکسیمم پرسنٹیج مدینہ سے تھی، مگر بھول گئے. ظرفیت چاہیے، ظرفیت، کیپیسٹی. ولایت ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے. ولایت قیمت مانگتی ہے، قیمت مانگتی ہے. کہنا آسان ہے، عمل پر جب آتا ہے پھنس جاتا ہے. آپ کے سامنے مسلمان دیندار تہجد گزار نہیں قبول کیا، نہیں قبول. خواص تھے کوفہ میں، خاص لوگ تھے، چھوٹے لوگ نہیں تھے، خاص لوگ تھے. کیوں نہیں کیا؟ اندر ایکسیپٹنس نہیں تھی. کیا وجہ ہے؟ کہیں نہ کہیں پرابلم ہے. تو ہم کیوں انتظار کریں کہ ہمارا ٹیسٹ لیا جائے؟ ہم ابھی بہرحال ٹیسٹ کے اندر ہی ہیں، تو ہم کیوں نہیں اپنی فارمیشن کرتے، سوسائٹی کی فارمیشن شروع. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں بہرحال خصلتیں کہ انسان مومن کے اندر ہونی چاہیے. مثلا امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اس کو سلام کرو. تمہیں کوئی برا بلا بولے تم اس کو کیا کرو؟ سلام کرو. یعنی کیا؟ یعنی تم سے کوئی غلط بیہیو کرتا ہے تم اس سے پازیٹیو رہو. اب یہ ایک سوسائٹی کا ایشو ہے. کیا ہم اس کو اپنی زندگی میں کرتے ہیں؟ ایک اور حدیث ہے امام جعفر صادق سے بھی ہے، جو حدیث عنوان بصری ہے. صلوات بھیج دے محمد، اللہم صلی علی محمد. امام اس میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں برا کہے 10 بار تو بھی تم اسے 10 بار نہیں برا بولو، 1 بار بھی برا مت کہو. ہمیں تو کوئی یہاں 1 دفعہ برا کہہ دیں ہم اس کو گھر چھوڑ کے آتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا، یہ سوسائٹی کی فارمیشنز کے رولز ہیں. یہ سوسائٹی کے لیے امام نے بیان کیے، کو باہر کے لیے تو نہیں بیان کیے. کیا سوسائٹی اس پر عمل کرتی ہے؟ امام فرماتے ہیں اگر کوئی تمہیں نہ دے، یعنی کچھ تمہیں نہ دے مگر تم دو اس کو. ہے معاشرہ ایسا؟ پڑوسیوں سے کچھ مانگ لیا، وہی ضرورت ہے، پڑوسیوں نے نہیں دیا، تو ہو سکتا ہے نہ ہو یا کوئی وجہ ہو. اب انہوں نے کچھ مانگ لیا، نہیں ہم کیوں دیں بھائی، ہم نے جب مانگا تھا نہیں دیا انہوں نے. پانی بند کر دو ان کو، پانی نہیں دو گی، بجلی نہیں دو ان کو، پانا تک نہیں کوئی ضرورت نہیں دینے کی، واپس نہیں دیں گے. معاشرہ رشتہ داروں میں آپ دیکھیں
ہم ان کے گھر گئے تھے، انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا، ہمارے گھر آئے تھے، ہم نے ان کے لیے کیا کیا. ہوتا ہے نا مقابلہ. وہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہم سوسائٹی بنا رہے ہیں؟ ہم سوسائٹی ڈیزائن کر رہے ہیں. ہمارے ہی لوگ ہیں، ہم ہی لوگ ہیں، باہر سے نہیں ہے. جانے محترم، میں باہر والوں کے لیے نہیں بول رہا، ہم اپنے لوگوں کے لیے. مولا کے حرم میں جا کر گریا کریں گے، دعائیں کریں گے، ذریعہ پکڑ پکڑ کے باہر نکلیں گے حرم سے. بہن بھائی ایک دوسرے کے دشمن ہیں. مجھے تعجب ہوتا ہے ان بہن بھائیوں پہ جو حضرت عباس کے روزے پہ جا کر گریا کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے سوسائٹی کی فارمیشن کیسے کر رہے ہیں. مطلب ہم امام فرماتے ہیں اگر کوئی تم سے کٹ جائے، دور ہو جائے، تم وصل ہو جاؤ اس کے ساتھ. کیوں؟ اچھا دنیا رہنے کی جگہ تھوڑی ہے جس کی خاطر اتنے زیادہ ہیں آپ. جانے محترم، دنیا دونوں ہیں. اگر نہج البلاغہ، خدا انشاءاللہ ہمیں توفیق دے، نہج البلاغہ پڑھیں. نہج البلاغہ دنیا جو مذموم ہے، یعنی جو دنیا ریکوائرڈ نہیں ہے، یعنی ایسی دنیا نہیں ہونی چاہیے اس کا، اور جو دنیا ممدوح ہے، جس دنیا کی تعریف کی گئی ہے، جو ریکوائرڈ ہے، دونوں کا ذکر کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دنیا چھوڑ دو نہ، ایسا نہیں ہے. مولا متقیان خود فرماتے ہیں کہ میں، یعنی میرا سلام ہو میرے بھائی پر. کون بھائی؟ کہ جس نے دنیا کو اپنی نظروں میں حقیر سمجھا اور وہ شخص میری نظروں میں بڑا ہو گیا ہے. یہ مولا متقیان کہتے ہیں تفاسیر کے اندر. بولے یہ کون شخص ہے جس کو مولا کہہ رہے ہیں کہ میرا بھائی ہے؟ کون ہے یہ بھائی؟ کوئی خاص شخص نہیں ہے، کوئی بھی شخص جس نے اپنی نظروں میں دنیا کو چھوٹا کر دیا، مولا کہہ رہے ہیں میری نظروں میں وہ بڑا ہو گیا ہے. اب یہ دنیا، اب یہ کون سی دنیا کہ جس کو انسان، وہ دنیا کہ جو فریب دیتی ہے، وہ دنیا کہ جو انسان کو دھوکہ دیتی ہے. دوسری طرف یہی دنیا ہے، روایات میں حدیث کے اندر ہے کہ یہ دنیا ہی تو ہے کہ جہاں پر پروردگار رزق اتار رہا ہے. یہی دنیا تو ہے جس میں ملائکہ کا نزول بھی ہے. یہی دنیا تو ہے جس میں وحی بھی نازل ہوئی. یہی دنیا ہے جس میں انبیاء سجدے بھی کر رہے ہیں. یہی دنیا ہے جس میں مسجد بھی ہے، جہاں ذکر الہی ہوتا ہے. یہ بھی تو دنیا ہے. ہر وہ چیز جو فریب دے، خدا سے دور کرے، اس کی مذمت کی گئی ہے. تو اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں جانے محترم، یہ جو رشتے ہیں، یہ جو سوشل ویلیوز ہیں، یہ کیوں پرابلم میں ہے؟ امام کہہ رہے ہیں کوئی قطع رحم کرے تم صلہ رحم کرو، کوئی تمہیں نہیں دے تم اس کو دو، کوئی تم سے کٹ جائے تم اس سے جڑ جاؤ، کوئی تمہیں برا بولے تم اس کو سلام کرو. یعنی بالکل اپوزٹ. کیوں؟ کیونکہ امام سوسائٹی کا آرکیٹیکٹ ڈیزائنر ہے. امام جانتے ہیں سوسائٹی کیسے ڈیزائن ہونی ہے، امام جانتے ہیں سوسائٹی چلے گی کیسے. مگر وہ حدیث جو آپ بچپن سے، جو بزرگ ہو گئے ہیں، جو جوان ہو گئے ہیں، جو شوق ہوتا ہے نا لوگوں کو آخری زمانے میں کیا ہوگا، ایپوکلپس میں لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے پڑھنے کا کہ فیوچر فکشن جو ہے وہ ہر آدمی کو اٹریکٹ کرتا ہے. کوئی فکشن یا فیوچر کی اینیمیشنز بھی ہوں، چیزیں بھی ہوں نا، تو انسان کو بڑا شوق ہے. ابھی بچے میرے بچے ان سے بابا پاسبل ہے ٹائم مشین بن جائے، ہم آگے چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں. وہ یہ فکشن ہے، شوق ہے کل کیا ہوگا، آخری زمانے میں کیا ہوگا. مگر میں اپنی بہرحال بہت عرصے سے جب ہم بہرحال جو پڑھنا شروع کیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب خاتون اپنے سر پہ سونا، چاندی، زیور یا جو بھی بہرحال مہنگی چیز لے کے جائے گی، کوئی شخص غلط نیت کی نگاہ یا لالچ کی نگاہ نہیں کرے گا. سنتے ہیں نا کون سا زمانہ ہے؟ آخری زمانہ. امام کا جب ظہور ہوگا تو ایسا ہوگا. یعنی لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت ختم ہو چکی ہوگی اور لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ہیلپ کریں گے. یہ کب ہوگا؟ آج شروع کریں گے تو ہوگا. مجلس میں کسی کا موبائل رہ گیا تو ابھی کیا کریں؟ اللہ مولا نے موبائل دے دیا. ایک تو یہ پاسبلٹی ہے. دوسرا ڈھونڈے جس کا موبائل ہے بھائی، دیں انتظامیہ کو دیں.
کیسے ہوگا؟ جب دنیا سے کٹیں گے نا تو کسی چیز کی قیمت نہیں ہے، صرف خدا بس. وہ راضی سب راضی، وہ راضی نہیں ہے کچھ بھی راضی. مشکل ساری یہی ہے. یہ جو ظلم ہے، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دنیا ہے. معاشرہ سازی کیوں نہیں ہو رہی؟ دنیا. جیسے ہی آپ دنیا کو اپنی ایڈجسٹ کریں سب صحیح ہو جائے گا. ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ ہم تو گھر میں نمک تھوڑا زیادہ ہو جائے تو ہم تو اکھڑ جاتے ہیں. تو ہم کیا کریں گے امام زمانہ کی حکومت میں؟ مجھے آپ بتائیں. جوان وہ تو بچے یہ میں سارا دن کام کر کے آیا، امی یہ آپ نے کیا کھانا بنایا ہے، یہ کیا ہے یہ. خدا آپ انسان اپنی حالت. شخص آیا اپنی زوجہ کے ساتھ بچوں کے ساتھ، سارے دن ٹریفک ہے، تھکا ہوا ہے. سوشل پرابلمز ہیں، میں ان کو ڈینائی نہیں کر رہا، پرابلم ہے، سالو ہونی چاہیے. حکومت کا کام ہے، حکومت کے لوگوں کا کام ہے. آپ لائٹ کا ایشو، ٹریفک کا ایشو، پانی کا، نکاسی، سب سالو ہونا چاہیے. بٹ اسٹل آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں ہر جگہ پرابلم ہے. الگ پرابلم ہے لیکن پرابلم ہے. لیکن یہ پرابلم اسٹریس ایجاد کرتی ہے، انگزائٹی پیدا کرتی ہے، ایک آدمی کو ڈسٹرب. اب آپ گھر آئے اور آپ بچے کے ساتھ آپ کا بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ کیسا ہے؟ اب یہ بیہیویئر ایٹیٹیوڈ آپ کا ایسا ہو. اذان محترم میں بہت پہلے واقعہ پڑھا تھا آیت اللہ حسن زادہ عاملی کا، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، خدا ان کے درجات بلند فرمائے. اذان محترم بہت بڑے عالم، بہت بڑے فلاسفر، علم نجوم، میتھمیٹیشین، بہت ایکسپرٹ تھے، فقیہ تھے، مجتہد عالم. گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ جہاں کے تھے آمل کے نارتھ، وہ وہاں چلے جاتے تھے گرمیوں میں تاکہ وہاں تھوڑا موسم بہتر ہے، تاکہ پڑھائی کنٹینیو رہے، پڑھتے رہیں. تو ان کے داماد نے غالباً اس بات کو کوٹ کیا کہ وہاں پر کچھ بچے تھے، گھر میں بچے کھیل رہے تھے، تھوڑا شور مچایا. انہوں نے بچوں کو ڈانٹ دیا بچوں کو. اب آپ سوچیں اتنی بڑی شخصیت ہوگی، ان کے ڈانٹنے میں ان کا ڈانٹنا کیسا ہوگا؟ وہ بھی ہمارے ڈانٹنے کی وجہ نہیں ہوگا. ڈانٹ دیا. ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے غلط کیا. انہوں نے بس پکڑی، یہ سیدھے وہاں سے نکلے اور کہتے ہیں کہ تبریز پہنچے. کہاں پر؟ کہ جہاں پر ان کے استاد تھے حسن الہی طباطبائی، وہ ان کے استاد تھے، ان کے پاس پہنچے. جیسے ہی پہنچے انہوں نے دروازہ کھولا. انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا. خود انہوں نے کہا کہ رات کو استاد یعنی آیت اللہ قاضی خواب میں آئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ حسن زادہ سے کہنا کیا اس طرح امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہے. سوسائٹی ایسے نہیں ہو سکتی. میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں خالق راضی نہیں اگر مخلوق راضی نہیں. خالق نے دین ایسا بنایا کہ جو بغیر مخلوق کے پرواز نہیں کر سکتا. یا وہ جانے والا خوب. یہاں سوسائٹی بنانا بہت زیادہ ضروری.